یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیسن میں ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی اور ہر کوئی اس سے بات کرنے یا اس کی آواز سننے کے لیے تنگ و دور کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے اندر ایک خامی تھی کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بڑی آسانی سے گھل مل جاتی تھی اور ملنسار تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ تھوڑی مذہبی بھی تھی اور وہ اپنی خوبصورتی سے متاثر ہونے کی وجہ سے پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس نے ایک آئینہ اپنے بیگ میں رکھا ہوا تھا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو محسوس کیے بغیر وہ اس آئینے کو ہر چوتھائی گھنٹے بعد نکال کر اپنے آپ کو دیکھتی اور اپنے خوبصورتی کے اوپر مسکراتی تھی۔ اس لڑکی کی 3 سہیلیاں تھیں جو اس سے کم خوبصورت تھیں لیکن زیادہ مذہبی تھیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یونیورسٹی کے دوران ان سب کی منگنی ہو گئی۔ جب خوبصورت لڑکی فارغ التحصیل ہو گئی، گریجویشن کے فوراً بعد اس کے تمام ساتھی ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ گریجویشن کے بعد وہ ان کے قریب آنے کی کوشش کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے ان میں سے ایک سے شادی کر لی، لیکن اس کی شادی کامیاب نہ رہی کیونکہ پڑھائی کے دوران وہ اور اس کا ایک ساتھی آپس میں محبت کرتے تھے اور تمام ساتھیوں کو ان کی کہانی کا علم تھا۔ سب سے بڑی حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا ساتھی جس کے ساتھ اس نے محبت کی کہانی گزاری تھی اسے چھوڑ کر ایک پردے دار لڑکی کے قریب چلا گیا جو بہت خاموش اور پرہیزگار تھی اور نوجوانوں سے زیادہ میل جول رکھنا پسند نہیں کرتی تھی، اور اس نے بھی قرآن حفظ کیا تھا۔ جب ایک ساتھی نے اس لڑکے سے پوچھا کہ وہ اس نے خوبصورت لڑکی سے شادی کیوں نہیں کی جبکہ وہ روزانہ اس سے ملتا تھا، تو اس نے اس سے کہا، مجھے اپنی زندگی کے لیے اور میرے بچوں کے لیے ایک ساتھی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں غیر حاضر ہوں تو کوئی ان کی دیکھ بھال کرے اور اچھے برے حالات میں میرا ساتھ دے۔ جیسا کہ آپ جس لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہانی صرف تفریح کے لیے ہے۔ خوبصورت لڑکی کو اپنے علاوہ اپنی تمام دوستوں کو شادی شدہ اور بچے والا دیکھ کر بہت دکھ ہوا، اور ایماندارانہ خود کا جائزہ لینے کے بعد لڑکی بیدار ہوئی اور اپنے بیگ سے اپنا آئینہ پھینک کر حجاب میں واپس آ گئی اور اللہ کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اچھا شوہر سے نوازے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔